میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی، دیکھ کر مصر و لیبیا اور شام کی حالت خوف آتا ہے اب تو لفظ انقلاب سے بھی۔ جشن آزادی پاکستان کہتے ہیں کپتان، چاہے جتنی کر لو روک ٹوک بھر جائے گا ڈیچو، چانجر دی پاواں چھنکا رکھی ہے جو ڈھولدا خمار، کرسی دی جنگ پیچھے قوم رہ گئی ہے وچکار، ہو رہی ہے ساز باز پر میرے دل کی آواز، اب تشریف لائیں گے نعمان نجات۔ السلام علیکم۔ میری مذاکراتی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جشن آزادی کا یہ مہینہ ہے، یہ مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں آئے دن روز عید کا تہوار منایا جائے، ہر طرف ہر شعبے کا، ہر طبقے کا، ہر انسان کا احترام ہو، اس کی عزت ہو، اور ہماری قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوم بن جائے، بس یہی ہماری دعا ہے۔ اشفاق احمد صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اٹلی میں تھا اور ایک ٹریفک کا قانون مجھ سے ٹوٹ گیا، تو وہاں کے مجسٹریٹ نے، جج نے مجھے عدالت میں طلب کر لیا، اور میں عدالت جب پہنچا تو جب کوٹ لگا ہوا تھا تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ تو میں نے کہا کہ آئی ایم اے ٹیچر۔ تو جس پہ وہ جج صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اوہو میری عدالت میں ٹیچر آ گیا، یعنی کہ اتنا احترام کیا جب اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں اس بات کا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں بیسیکلی۔ تو میری اپنے اس پروگرام کی وسادت سے تمام اسٹوڈنٹس جو پاکستان کے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ خدارا اپنے استادوں کی عزت کریے، ان کا احترام کریے، وہ روحانی باپ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے مجھے بیچ دے چاہے اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ایسی سیاسی شخصیت جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور جن کو دیکھ کر بے ساختہ دل پکار اٹھتا ہے چند میرے مکھنا۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب۔ اب جلوہ گر ہو رہی ہیں ہماری انڈسٹری کا ایک چند، اینکر بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، آل ان ون۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترمہ جویریہ باسی صاحبہ۔ تیرے نینا بڑے قاتل مار ہی ڈالیں گے، تیرے نینا بڑے قاتل مار ہی ڈالیں گے، قاتلانہ اداؤں سے ایک دن اس دل کو ہنسائیں گے، رلائیں گے، مار ہی ڈالیں گے، تیرے نینا بڑے قاتل مار ہی ڈالیں گے، تیرے نینا بڑے قاتل مار ہی ڈالیں گے۔
नदीम साहब, इत्तेफाक हुआ मुज़ाकरात का कोई एपिसोड देखने का? जी काफी प्रोग्राम देखे हैं आपने। तो किसका पसंद आया आपको ज्यादा, सच्ची बताइए। सारे प्रोग्राम ही आपके बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, वो तो हमें मालूम है आपको। मैंने उस दिन कायरा साहब जिस दिन आए थे वो प्रोग्राम भी देखा। अरे! उससे पहले फैसल साले याद साहब जिस दिन कायरा साहब वाला देखा ना, होता है पूरी दुनिया में होता है, साथ वाले मुल्क में भी होता है। हमारे यहाँ हो गया तो क्या होगा? बकौल उनके हर जगह होता है। होता है। तो आपको कायरा साहब वाला episode- होती नहीं है, होते ही है। साहिबा जी ने बाजू तो नंगे किए, आटा ले आधे दोनों दिन मेहमान साहब, आपको पता है मेरे घर में कल चोरी हो गई जी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? नहीं, मुझे आज पता चला मेरा जेवर किधर गया, वो देखें। मैं पूछना चाहना चंद साहब, पंजाब च लेट नजर आए, पहले पिशौर चढ़े। चंद साहब कैसा लग रहा है? चन्न चन्न के सामने आ गया। पाकिस्तान वास्ते बड़ी तरक्की, बड़ा काम किया है चंद साहब ने कौम वास्ते। बादशाह ने बड़ा पे किया उन्होंने। अपनी तस्वीरों दी वड्डियां खंभे नहीं लगी 4000 वोल्ट। डेंजर मैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेंजर मैन। मैं कहनी पीपल पार्टी, सारी पीपल पार्टी इन्हां दे सिर ते ऐश करन दी। हाँ, एक काम करें, ज्यादा आप गंज की तरफ आ गए, बड़े बड़े लीडर भी कभी गंजे थे। नदीम साहब, प्रेजेंट सिनेरियो और जो मौजूदा सूरत हाल है इस मुल्क की, उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें। वैसे तो ये हंसी मजाक का सिलसिला तो चलता ही रहेगा आपके साथ। तो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ना वो नून लीग के हक में आ रही हैं प्रॉपरली, और ना ही वो पीटीआई के हक में आ रही हैं, तो क्या ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी, व्हाट काइंड ऑफ अ गेम जरदारी साहब इज अबाउट टू पीपल्स प्ले? पार्टी के लिए मुश्किल हालात इस वजह से हैं कि जमहूरियत को बचाना, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी पीपल्स पार्टी ने दी हैं, और आज जमहूरियत को बचाना भी पीपल्स पार्टी का है। लेकिन नून लीग के हुक्मरानों की जो हुक्मरानी का अंदाज है ना, वो कुछ जमहूरी नहीं है। हमारी आवाम तो खुश नहीं है जमहूरियत का, अगर हम जिक्र करते हैं। अवाम लीडरों से नाराज है क्योंकि लीडरों ने डिलीवर नहीं किया। अवाम जमहूरियत से नाराज नहीं आवाम है। तो कहती है कि जमहूरियत है ही नहीं इस मुल्क में। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। वरना नोमान जी, ये वो पार्टी है जिसका 5 साल ये दावा रहा है कि जी हमने जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। उनके मुंह से सुन के खुशी हो रही है कि वो इस बात को ओन करें कि इस मुल्क में एक जमहूरियत अभी शो आपने बात गौर नहीं की, वो इस हुकूमत में कह रहे हैं। नहीं, हमारे दौर में भी मुकम्मल जमहूरियत नहीं थी। जमहूरियत हो या आमरीत हो, हम काफी अरसे से आपको देख रहे हैं और आप माशाल्लाह ऐसी की ऐसी ही हैं। तो क्या किसी अदालत से स्टे ले रखा है? पहले आप बताएं, आप क्या रोज घड़ी पीछे कर लेती हैं? जो आप कर रहे हो वही मैं कर रही हूँ। आप भी तो वैसे के वैसे ही हैं। मेरी तो अंदर की प्योरिटीज बाहर आ जाती है। इन्होंने तो स्टे ले लिया जवानी का। बताइए, माशाल्लाह काफी अरसे से हम देख रहे हैं एंड और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, काम में निखार भी आ रहा है, वर्सेटाइल भी होती चली जा रही हैं। तो हाउ डू यू फील? आई फील गुड अबाउट इट एक्चुअली। और जब बड़ी पुरानी कहावत है कि जब बच्चे जवान होते हैं तो माँ बाप भी साथ साथ जवान होते हैं। तो माशाल्लाह मेरी बेटी शी इज 16 ना, माशाल्लाह। तो उसको देखती हूँ तो मुझे और बेटर फील होता है, और अच्छा लगता है, और काम करने का दिल चाहता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ बेहतरी आ गई काम में तो आपको शायद नहीं लग रहा हूँ, मगर अभी तक मैं तो सीख ही रही हूँ। इनकी खूबसूरती का राज यही है कि ये कुछ छुपाती नहीं, वरना तुसी दसदे नहीं मेरे इन्ने बच्चे। अच्छा जवेरे जी, आप बता रही थी कि आपकी मामा बताती थी कि बचपन में उन्होंने नमान भाई के ड्रामे देखे हैं। जी, मैंने यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आके अपने मेहमानों से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। जी डीजे ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਥੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਟੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ।
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। सरकार, मर्द अपनी उम्र छुपाते हैं? आप तो नहीं छुपा रहे, कोई भी नहीं छुपा रहा। आपकी तो छुप नहीं सकेगी क्योंकि तो माशाल्लाह जवानी च भी है, क्योंकि हमने जब ब्याह हो गया ने तो लोगों ने पूछा चाचा जी लाड़ा कितने। हमारे जो सियासतदान आते हैं, और हमने क्योंकि एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें हमारी सामने थी एस्ट्रोफार्मिस्ट है, तो वो डेट ऑफ बर्थ से हिसाब किताब निकालती हैं, तो हमारे जो मेहमान आते हैं वो छुपा नहीं पाते हैं अपनी। आप तो बहुत छोटे हैं मालिक, तो ये क्या हुआ? ये चंद कैसे चढ़ गया? ये पता नहीं, एक्सीडेंट, मेरे 2-3 एक्सीडेंट हुए थे पहले। एक दफा बस के छत पे बैठे थे बचपन में, स्कूल का मैच देखने जा रहे थे स्कूल की टीम के साथ, तो वो सड़क रोड एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ही बाल गिर गए थे। और बाद एक इफ्तिखार चौधरी साहब का जुलूस निकाला, फिर उस वक्त काफ लीग की हुकूमत थी, उन्होंने अच्छी खासी धुलाई की जिस तरह आज ये कर रहे हैं। लोग वैसे सियासत ली खून दिंदे ने, तुसी वाल दिते खून भी दिया है। तो सियासत में कैसे दिल किया कि मैं सियासत में आ जाऊं? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर से ही? सियासत में मैं जब यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त मैंने यूनियन नाज़म का इलेक्शन लड़ा था। वालिद साहब पहले MP 3-4 दफा MP रह चुके हैं, तो पहले मैं यूनियन नाज़म बना, फिर लोकल गवर्नमेंट तहसील नाज़म बना, फिर तहसील नाज़म के बाद फिर MNA का इलेक्शन लड़ा। आपके नजदीक खान साहब जो कर रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल, देखें, खान साहब हो या तहरुल कादरी साहब हो या कोई साहब भी हो, मैं समझता हूं कि जुलूस निकालना, ये जलसे करना, ये उनका हक है, लीगल राइट है, लीगल राइट। इससे कोई रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट देखें, पब्लिक तैयार होगी ना। आज मीडिया में आ रहा है, धांधली की तरफ लोग बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ लोग बातें कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम को लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये इसी तरह आप अवेयरनेस दे सकते हैं ना, आम आदमी को बता के, प्रोग्राम्स में बताएंगे, जलसों में बताएंगे, जुलूसों में बताएंगे। हालांकि इस मुल्क में आज तक कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। सुना था कि 70 का इलेक्शन हुआ। ये आप अपने टेन्योर के हवाले से भी यही स्टेटमेंट? हमारा टेन्योर भी, मैं कहता हूँ, पीपल्स पार्टी के जिस दौर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है, कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। कभी उसको, अगर फेयर इलेक्शन होते तो पंजाब में भी कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने दी जाती। मॉर्निंग शो को सक्सेसफुल करने के लिए कोई ना कोई चंद चाड़ना पड़ता है जी, है ना? कोबरे को चूमना पड़ता है या कोई ऐसा अनयूजुअल काम करना पड़ता है। TRP जो है, रेटिंग्स जो है, वो उसके ऊपर चली जाए। तो आर यू प्लानिंग टू डू समथिंग अबाउट इट? जो आप बात कह रहे थे कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जिम निकालने वाला बाबा चाहिए तो है हमारे नहीं, तो आ चुके मेरे शो पर। जिन कट के आप उसे बढ़ जाएंगे। ये जो आपने उन्हें कहा कि कोबरे को चूमना पड़ता, तो आपने भी अपने प्रोग्राम में कोबरे रखे हुए हैं। क्योंकि आजकल जो मॉर्निंग शोज का रुझान है वो कंपैरेटिवली कम होता चला जा रहा है जी। तो क्या इसको कैसे, हाउ आर यू कॉपिंग अप विद द प्रेजेंट सिनेरियो? एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जो एक शादियों का और वो सब जो एक ट्रेंड एकदम से आ गया था, नुमान साहब, शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है हमने कभी जिंदगी में शादियां ही नहीं देखी कि लोगों के घर में शादियां कैसे होती हैं। यू विल एग्री कि हम उसमें कपड़े भी दिखा रहे थे और उसमें हर चीज ही एक नए स्टाइल से हो रही थी। तो उसको थोड़ा सा कम करना है, उसको थोड़ा सा बंद करना है। बल्कि जब अक्सर लोग, ऑडियंस स्पेशली सवाल ये करती है कि आप तो कभी ऐसा नहीं करेंगी, तो मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं पसंद कि वो सब ना हो, तो हर चैनल पर एक आईडी आती है लिखी हुई, उस पर आप अपनी कंप्लेन्स दे सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें ये नहीं पसंद। तो प्लीज, जैसे सर ने कहा कि हर एक का फर्ज है कुछ काम करना, तो कोई कुछ फर्ज हमारी ऑडियंस के लिए है जिन्हें पूरे करने चाहिए। जिम्मेदारी, बिल्कुल, आप अपनी जिम्मेदारी का जो मॉर्निंग शो, नवाजा मॉर्निंग शो कम लगता है, बुटीक का फैशन शो ज्यादा लगता है। तो ये सब ड्रामा सुबह क्रिएट करना, ये सब मजाक क्रिएट करना, ये सब आप देखना चाहते हैं तो हम क्रिएट करते हैं। HC कॉलेज से माशाल्लाह ग्रेजुएट, वहाँ पे भी को एजुकेशन है, तो क्या? उस वक्त को एजुकेशन नहीं था, उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा का रोल था।
اس زمانے کوئی چیز ہٹا دی تھی ان کے زندگی جی کو سہولت نہیں ملی. مواقع صحیح میرے تھوڑے تھوڑے سچا بندہ سیاست رکھا کہ سر اگر یہ کہتے نا تم نے کبھی کرپشن نہیں کی تو کہنا کبھی مجھے چانس, یعنی کہ چانس نہیں ملے تھے اس واسطے تھی کر ڈو یو تھنک سو کہ آپ کو چانس ملتا تو آپ یہ اویل کرتے چیزیں ساری؟ چانس ملے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈر بھی آتا ہے, کچھ میرے والد کی اتنی عزت تھی کہ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے والد کی عزت کا ہر وقت فکر رہتا. بہت اچھے سے کاش کہ ہر لڑکا یہ سوچتا ہے. لیکن ہماری مجبوری ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ڈی جے. کافی بس ارمان نہیں ہے, ختم ہوئے بحران نہیں ہے, عادی ہو گئی ہے یہ شاید قوم بھی اب حیران نہیں ہے, شاید جان گئی ہے یہ بھی کچھ ملنا آسان نہیں ہے. ہائے رات پھیلی ہے تیرے سرمیاں چل کی طرح. جی ویلکم ٹو مذاکرات. وقت ہوا ہے روڈ پرنس کی موٹر سائیکل جو یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے دینے کا. 28 جولائی کے پروگرام کے ونر کا نام اناؤنس کرتے ہیں. ان کا نام ہے آسیہ گلزار صاحبہ, اور آسیہ صاحبہ کا تعلق ہے لاہور سے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا. جی آئیے. ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو روڈ پرنس کی موٹر سائیکل. تھینک یو. آسیہ بہن کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں. آج وہ مثال سچ ہو گئی کہ میاں بیوی کافی عرصہ ساتھ رہے, پیٹ جیسے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سوال پوچھا تھا میری بہن کے جاوید شیخ صاحب کی پہلی فلم کا نام بتائیے. دھماکہ. دھماکہ. تو کس نے جواب لکھ کر بھیجا تھا؟ میں نے. آپ نے لکھ کر بھیجا. آپ نے سوچا تھا کہ موٹر سائیکل جیت جائیں گی آپ؟ سچ بتائیے گا. نہیں سوچا تو نہیں تھا, بس وہ بچہ میرا فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے تو وہ کب سے تنگ کر رہا تھا کہ ماما موٹر سائیکل لے کے دو. میں نے کہا میں میسج کرتی ہوں. نہیں میں اسے ڈال رہی تھی, میں نے کہا ابھی تو وہ 18 سال کا نہیں ہے تو الاؤ نہیں ہے, باہر روڈ پہ لے کے نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا دیکھنا میری مذاکرات سے کال آئے گی تو موٹر سائیکل اور اللہ آپ کی مراد پوری کر دے گا. بہت ساری تالیاں جی میرے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. بہت ساری تالیاں جی. قانون لطیفہ سے کی دلچسپی چند صاحب؟ جو محفلی لوگ ہوتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے. سڑیے لوگ مجھے تو پسند نہیں ہے. آواز کس کی پسند ہے؟ آواز میڈم نور جہاں کی. تو میڈم جی کا کوئی ایسا گانا جو دل کو ٹھکتا ہو بڑا زور سے؟ وہ ایک گانا رات پھیلی ہے سرمئی آنچل کی طرح. میں اگر آپ سے درخواست کروں اور ریکویسٹ کروں اپنے ڈی جے کی کہ یہ ساتھ دے دیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح, رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, رات پھیلی ہے. اور چند صاحب بیٹھے نے انہوں کا گانا گاؤ کوئی. چند میرے مکھنا, چند میرے مکھنا, چند میرے مکھنا پہ ہنس کے ایک پل ادھر تکنا تو نظر رس نہنا تکنا. چند میرے مکھنا, چند میرے مکھنا. اینکرنگ بھی کر رہی ہیں اب کافی عرصے, کچھ شوز بھی کیے ہیں, ایکٹنگ بھی, ماڈلنگ بھی. کون سا جانرا بہتر لگتا ہے ان تینوں میں؟
ایکٹنگ از مائی پیشن. مجھے لگتا ہے یہ میرا وہ کام ہے جس نے مجھے پیسہ دیا، جس نے مجھے شہرت دی، جس نے عزت دی، اور جس نے مجھے مینٹلی سکون میں رکھا. سب سے بڑی بات، بہت کم لوگ اپنی پسند کا کام کرتے ہیں. میں اپنی پسند کا کام کر رہی ہوں. میرے پر ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں. کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہو ایکٹنگ؟ اٹس بین 18 years now. 18 سال. اب جس دور سے آپ شروع ہوئے اور اب کے دور میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے جب پبلک کے لیے آپ جاتے ہو یا جو نئے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں؟ ڈو یو فائنڈ اینی ڈفرنس؟ بہت بڑا ڈفرنس ہے. ایک تو جب ہماری آپ کی ہم سب کی تربیت ہوئی، ڈائریکٹرز نے ہمیں صرف ایکٹنگ ہی نہیں کرنا سکھائی تھی بلکہ ہماری تربیت بھی کی تھی، ہمیں پالش بھی کیا تھا. اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، باڈی پوسچرز، فٹ ورک، لینگویج، ہر چیز، بڑوں کی عزت، ہمیں ہر چیز سکھائی گئی تھی. ہم ایک اسکول سے آ رہے تھے. جی بالکل. اب دیر از نو اسکول. نعمان صاحب میرا خیال ہے آپ بھی ایگری کریں گے کہ اب جب نئے بچوں کو ہم سیٹ پہ دیکھتے ہیں تو اب وہ چیزیں بس مسنگ ہو گئی. نعمان صاحب نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے. مجھے سب سے چھوٹا بیٹا نا ان کا، آپ کا ریلوے میں MD لگا ہوا. نہیں، ایکٹنگ کی تربیت بڑی تھی اپنے بچوں کو. بڑا بیٹا لڑ کے چلا گیا نانا پارٹی کر. ٹھاکر صاحب، آپ نے سامیہ جی کا مائک دیکھا؟ کافی پتلا سا نہیں؟ اچھا فرض کیجیے ایک سچویشن میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کو محبت ہو جائے چاروں کو جگریے سے باری باری، آپ پٹانے کے لیے کون سا جھوٹ بولیں گے؟ پپو جی سچ بتائیے گا. میری 4 فیکٹریاں ہیں اور روڈ پہ میرے بزنس ہے. کہ جو فیکٹریز ہیں اور جو آپ کی وہ ہے کہ وہ سب آپ کا کمایا ہوا پیسہ اور آپ کے لیے ہے. میرے پاس وہی ہے جو میں کماتی ہوں. سو آئی ڈونٹ نیڈ یور منی. تو جو میں آپ کے نام لگا دوں گا، میں ایک طرح چلے جانا. جی خان صاحب، جی کوئی سفید جھوٹ بولیں. بس جنی میری مدد کر سکنی میرا پتر میری کر. آپ اگر آپ پہ یہ وقت ہے تو کیا جھوٹ بولیں گے؟ میں تو اوریجنل بات کروں گا. اوریجنل کریں. ٹھاکر صاحب کا چشمہ ہی بڑا پیارا سائڈ سے. 1 لاکھ. آپ چلیں جی، چشمہ تو اچھا لگ گیا ان کو. آگے اچھا نہیں لگ رہا، وہ کہہ رہی ہے اس جیسا منہ ہے آپ کا. راج صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ ہاں میں ایسے ڈائلگ بولوں گا کہ ان کو یقین آ جائے گا جھوٹے. اچھا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. وہ مر گئے. نانو کھوچ بیٹھی تھوڑا بھی اونچی تک. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی محبت کرنے والے وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں. ان کی داستانیں لفانی ہوتی ہیں، ان کا درد اور چاچا جی وہ تو بیاہ ہو گیا جی. اچھا لگتا ہے نانو کھوج ڈگیے تو کہہ رہی وہ موقع سوچ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کے ستارے کیا کہتے ہیں. جی جناب. پتھر بنا دیا مجھے رونے نہیں دیا، بجلی نے رات بھر مجھے سونے نہیں دیا، سوچا تھا یہ چلاؤں گا میں ذاتی کاروبار، حالات نے ایسا مگر ہونے نہیں دیا، جو کچھ وزیر داخلہ اور پارٹی میں تھا وہ معاملہ نظر خبر ہونے نہیں دیا. باجی واہ. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں عورت کو دیکھنے کے لیے، یا اس کی آنکھیں دیکھیں یا اس کے پاؤں دیکھیں. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی، چند جی کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، بڑا جلالی ذائچہ ہے چند صاحب کا. بڑا جلالی. جب غصہ آتا ہے تو بس پھر جو ہے نا وہ آلے دوالے نظر کچھ نہیں آتا. دھیان رکھنا. برادری ازم پہ بہت یقین رکھنے والے،
بڑے اوبیڈینٹ ہے اپنے خاندانی سسٹم کے, بڑے فرما بردار جو ہے, آلدو کہ اپنے گھریلو اسٹریس بھی نظر آتا ہے, لیکن یہ کہ برادریزم کو وہ جو جن کی ڈیپ روٹس ہوتی ہیں, بڑے ڈیپ روٹڈ آدمی ہیں, اپنے فیملی اورینٹڈ جنہیں ہم کہتے ہیں. کیوں سر جلالی طبیعت سے ہم کیا آئیڈیا لیں؟ بہن بھائیوں میں بڑے ہیں سر؟ نہیں, میرے سے ایک بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے. تو جس پوزیشن پہ ہیں آپ, وہ یہ بھی ہوتا ہے نا جس پوزیشن پہ انسان چلا جاتا ہے تو پھر بڑا جو ہوتا ہے نا اس کو پھر انسان چھوٹا ہی ٹریٹ. گھر والوں نے ہمیشہ بڑا ہی سمجھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو سیکریفائس کرتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے زیادہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے, میں تو ابھی نہیں کرتا اتنا, میں فیملی میں مجھے بھائی کرنے نہیں دیتے, بھائی زیادہ کرتے ہیں میں سمجھتا. اچھا, اینڈ ہاؤ مینی بردرز ڈو یو ہیو سر؟ دو. لڑائی مار کٹائی کے شوقین رہے ہیں ہمیشہ؟ نہیں, میں بالکل. پھر وائی یہ طبیعت میں کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھ کے غلط چیزیں غصہ آتا ہے. ہاں, برداشت میں کم. اچھا, غلط چیزیں, پھر جو کوئی بے جا خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اصل میں جو قول و فعل میں لوگوں کے تضاد ہوتا ہے نا, اس چیز کو تضاد کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے. سر اگر سیاست میں رہنا ہے تو کچھ تھوڑا سا خود کو بدلنا پڑے گا, اتنا سسٹم نہیں بدلے گا جی. نہیں, مولا علی کا قول ہے نا, سچی بات اور حق گوئی سے نہ رکو, نہ کوئی تمہارے رزق کو چھین سکتا ہے, نہ کوئی تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے. جوانی بتائیے شامیہ جی, چند صاحب کی کیسے گزری؟ چند چاڑا کوئی انہوں نے نہیں پڑا, ہی کچھ درویشانہ کلندرانہ سا مزاج ہے, محبت مہربان رہی, لیکن یہ خود کو اتنے ان کی وہ بیسک, بعض لوگوں کی بیسک نیسیسٹی شاید وہ چیز ہوتی ہے, تو ان کی آئی تھنک یہ ٹپکل وہ جو ایک میں کیا کہوں, پینڈو سادہ آدمی, یعنی یہ کہتے رہے کہ مینو تے تیرے نال کوئی محبت نہیں, تینو ہے کہ میں حاضر. جوانی ایسی ہی گزری باقی نہیں کوئی اتنی. اصل میں نعمان بھائی میں سمجھتا ہوں یہ عشق, یہ چیزیں یہ فارغ آدمی کے کام ہے. ہم جب پریکٹیکل لائف میں ہیں تو پھر فراغت نہیں دیکھی. تو سر چند جی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی شادی ارینج میرج 100%. اور کزن سے ہوئی. اچھا, کزن سے ہوئی. کزن کے علاوہ مجھے کون دیتا ہے اس سے خدا سچا آدمی ہے. آپ بھابھی کے کنٹرول میں ہے کہ بھابھی آپ کے کنٹرول میں؟ جی وہ ان کے کنٹرول میں. اچھا جی, ستارے یہ کہتے ہیں لیکن اسمائل کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں گھر میں سکون رکھنا ہو تو پھر آپ کو کنٹرول دینا ہی پڑتا ہے. عورت میں کوئی چیز انہیں فیسینیٹ کرتی ہوگی, ویسے تو یہ نان رومانٹک سے آدمی ہے, وہ خوبصورت آنکھیں ان کی بڑی کمزوری ہونی چاہیے. نہ گیسو پسند ہے, نہ رنگت پسند ہے, نہ قد کاٹ پسند ہے, آنکھیں پسند. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عورت کو دیکھنے کے لیے, یا اس کی آنکھیں دیکھیں یا اس کے پاؤں دیکھیں. اوئے ہوئے چاچے نے بھی چاچی نو کیا مجھے پاؤں دکھاؤ, انہیں پیر بگایا جوتی چوکے دوڑ گئے. اصل میں سب سے پہلے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پچھل پیر تو نہیں. اچھا چلیے کام کرتے ہیں کہ ہم چند صاحب کے جذبات کی ترجمانی ترنم میں کیے دیتے ہیں جی. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, یہ اٹھے صبح چلے, یہ جھکے شام ڈھلے, میرا جینا میرا مرنا انہیں پلکوں کے تلے. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ ڈرامے پہلے جب ٹائم ملتا تھا فارغ ہوتے تو ضرور دیکھتے تھے ڈرامے, لیکن اویئر تو ہے نا کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں, تو کس کی آنکھیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ نئی دفتر کی آنکھیں خوبصورت. کچھ اور ہے ندیم صاحب؟ یہ صرف نعمان ایک آخری بات کہ جتنا یہ خود دوستوں پہ جان دیتے ہیں, اتنا صلہ دوستی میں ملتا نہیں ہے. اکثر بڑے نقصان اٹھائے انہوں نے اپنے دوستوں تھا جن پہ تکیا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہوا کبھی ایسا سر؟ ہوتا ہے جی, پھر بھی دوست ہوتا ہے جو آپ کا اسٹوڈنٹ لائف میں جو آپ کے ساتھ پڑھا ہو. باقی آج کل کی دوستی تو گیو اینڈ ٹیک ہے, وفادات کا تحفظ. وفادات یعنی دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا. آخر بھائی گھڑی ٹھیک کرنے والی چابی ویکھی
ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ڈی جے. پہلے تو اپنے دل کی رضا جان لیجئے, جو حزب اختلاف کہے مان لیجئے, ہم راہ اپنے کوئی نہ نادان لیجئے, پھر اعتماد میں ذرا کپتان لیجئے, دی چوک کو بھی کر ذرا سنسان لیجئے, بس ایک بار میرا کہا مان لیجئے, رل بولو کہ پنگا نہ ہو جائے حزب اقتدار سے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامعہ جی, جویریہ صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں, ذرا ان پر بھی روشنی ڈالیے. یہ نعمان نازک دھان پان سی پورا ایک اندر مردانہ میٹر لگا ہے, جتنا ان کا جلالی ان کا جارحانہ ذائقہ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ چنچی پہ بابڈا کا میٹر لگا. جی جویریہ جی, جیسے سامعہ جی بتا رہی ہیں, کچھ ایسا ہے اندر سے بہت مضبوط ہے, باہر سے نرم دکھتی ہیں. از اٹ لائک دیٹ؟ جی بالکل. اور اس کی کیا وجہ ہے, کیا پروسیس آف لائف سے کچھ بہت ایسا؟ جلدی کمانا شروع کر دیا, بہت جلدی لائم لائٹ میں آ گئے. بچپن میں سوچا تھا کہ میں بڑی ہو کے اداکارہ بنوں گی؟ نہیں, میں تو عجیب عجیب سی چیزوں سے, کبھی میں لائر بن رہی ہوتی تھی خود ہی سے, کبھی خود ہی سے ٹیچر بن رہی کس طرف رجحان تھا؟ وکالت کی طرف تھا؟ وکالت کی طرف تھا تھوڑا بہت, لیکن میں نے پڑھا نہیں. ماشاء اللہ اتنی سپورٹو ہیں اپنی فیملی کے لیے, اور ایک ان کی اتنی بیک بون ہے. تو ایسے بچے تو قسمت سے ملتے ہیں گھر والوں کو, کہ جو اپنا نہیں اور ان کا پہلے سوچتے ہیں اپنے گھر والوں کا. کبھی فرصت ہو تو ہمارا بھی کچھ ستارہ بتا دیں. تو ستارے گردش سن ہونا سرکس سے. جتنی اچھی ایکٹر ہیں اتنی ہی گھریلو بھی ہیں, اور اسی طرح جب ایک مرد کی طرح ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں تو جو ہے وہ ایک پورا وہ رول بھی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نبھاتی ہیں. جب ایک عورت بنتی ہیں تو ادا, ناز و نخرہ ایکسٹریمز ہیں ان کے اندر. اتنی مصروفیت میں کیسے وقت نکال لیتی ہیں گھر کا؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو بیٹی ماشاءاللہ سے اب اپنے ایک ٹینز میں پہنچ گئی, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر میں ہی گھر کو فکس نہیں کروں گی تو وہ پھر آگے اپنا گھر کیسے چلائے گی؟ ڈو یو تھنک سو بینگ اے سنگل پیرنٹ بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے؟ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. آخری چیز ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اچھی سوچ والی خوش فہم لڑکی, ایک ایلوژن جیسے وہ نا خوش گمان لوگ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل اچھا ہو جائے گا, صرف ایک چیز کہ جب محبت میں اعتبار کیے دکھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ذائقے میں کوئی نیگیٹو چیز. تو کافی عرصہ ہو گیا جس ٹراما سے آپ گزری, یو ہیو ریکورڈ ناؤ, تو اب سوچا کہ نہیں مجھے بھی ایک جیون ساتھی چاہیے. میں تو سوچ رہی ہوں, لوگ نہیں سوچ رہے, لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. میں آسٹروپومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن ایک بات کا اندازہ میں نے لگایا ہے کہ جو کوئی بھی ان سے بات کرتا ہوگا, ان کی نظریں بالکل ایکس رے مشین کی طرح ان کو اندر سے کھنگال لیتی ہوں گی, کتنا جھوٹ اور کتنا سچ. کاش ایسا ہوتا تو دھوکے نہیں ملتے ہیں زندگی میں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی, ضرور, کیونکہ میں گل نہ سن کے ستارے پٹھے کرانے. نہیں, میں ان کے بارے میں ایک بات, کیونکہ جو ذائچہ میرے سامنے ہے تو شاید وہ اس کو, کیونکہ یہ لوگوں کے بارے میں نا ججمنٹل نہیں ہوتی ہیں, اور محبت جب آپ کرتے ہو نا تو اس میں پھر کسوٹیاں نہیں کرتی. اس وجہ سے جو ہے کبھی اعتبار جب ٹوٹا ہے وہ ان کا نظر آتا ہے, ان کے ذائچے میں شاید ابھی تک اسی لیے وہ کسی اور کو ٹرسٹ نہیں کر پائی. جی جویریہ جی, کچھ ایسا ہی ہے جیسے سامعہ جی بول رہی ہیں؟ آلموسٹ ایسا ہی ہے, لیکن میں پھر اس قوم میں سے ہوں جو پھر دوبارہ ٹرسٹ کرنا چاہتی ہے. بہت ساری تالیاں جویریہ عباسی صاحبہ کے لیے. یہاں پہ نام اناؤنس کرتے ہیں اپنے 4 اگست کے پروگرام کے ونر کا. ان کا نام ہے محمد یاسین بھٹی, اور بھٹی بھائی کا تعلق ہے بھائی پھیرو سے. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب, آپ نے اپنے مصروفیت میں سے اور آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا, اینڈ واقعی آج کا ہمارا پروگرام بہت اچھا آپ دونوں کی بدولت خوبصورت بھی ہو گیا اور ہنسی مکھی والا بھی بہت اچھا. اور ہمارے پروگرام کے اینڈ میں سر ہمارے ڈی جے ڈارلنگ جو ہیں, یہ جو قوم کے دل کی آواز ہوتی ہے ایک پیروڈی سانگ کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے.
सारे सारे होते हैं हवा, या जो कुछ भी कभी नजर आता ही नहीं, और रही है अब ये ही सदा। पीटीआई की है कब से तैयारी के इस्लामाबाद है जाना, रैली निकाले के धरना दे डाले के पंगा ना हो जाए हिज़्ब इक़्तिदार से। ऐसा नहीं देखा कभी हाल और किसी का, पहलू में कोई और ख्याल और किसी का। किसी सियासी पार्टी ने कहा कि हमारे लिए गाय पाकिस्तान के लिए गाता हूँ। मेरा अगर इंटरैक्शन ना रहता आप जैसे ज़हीन लोगों के साथ, मैं कॉलमिस्ट ना बन सकता। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों।